گزارش کرتا ہوں عزت مآب جناب ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب سے موجودہ حالات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر طاہر ایوب صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ استاد محترم کے حکم کی وجہ سے میں یہاں آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہوں۔ اس وقت ہم بہت ہی، بلکہ پوری دنیا ایک بہت ہی خوفناک صورتحال کا شکار ہو چکی ہے، اور سے کچھ تو بیماری ہے اور اس سے بڑھ کر اس کا خوف جو پھیلایا گیا ہے۔ خوف خود ایک بہت بڑا تکلیف دہ چیز ہے۔ مجھے اکثر دوستوں کے فون آتے ہیں، بحیثیت ڈاکٹر چونکہ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک دوست کا فون آیا دومیل سے، کہنے لگے میں ڈاکٹر صاحب بڑے دن ہو گئے گھر سے نہیں نکلا، مسجد نہیں جاتا، ایک خوف کی کیفیت ہے، اور آج میرا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ بیماری لگ گئی ہے۔ یعنی وہ ایک سوچ کے جو کچھ ہمیں ٹی وی پہ وغیرہ پہ دکھایا، میں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کریں، اللہ کی نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی۔ میں نے ایسے بہت سارے واسطہ، چونکہ میرا مریضوں سے ہے، تو میں نے دیکھے ایسے حالات کہ مریض جس کے مرنے کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کو یہ ہے، یہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، وہ بچ جاتا ہے اور ایک چلتا پھرتا انسان چلا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے، مٹھال کے تھے، تو ان کی آنکھ میں موتیا تھا، تو مجھے کہنے لگے جی میں نظر نہیں آتا۔ میں نے چیک کیا، میں نے کہا جی اس کا آپریشن ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں جی میں نے وڈے لالی اور پنڈی داخل ہوں، آئی سی یو ہونا جتے بالکل سیریس مریض ہونا۔ انہوں نے کوئی خیر خبر اجے پتہ لگ گئے تو میں تاں اکھ بن ویسا یہ نہ ہوئے کہ میں اکھ بنوا رویں تو معاملہ ہور بن ونجے۔ میں نے کہا جی ٹھیک، یقین کریں کوئی چند دن گزرے، 4 یا 5، مجھے اب صحیح نہیں یاد، تو مجھے کسی نے بتایا جی وہ بزرگ فوت ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ نہیں، وہ جو داخل تھے پنڈی، وہ ان کے یعنی لالا جی بڑے بھرا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ نہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں جو اس دن آنکھ چیک کروانے آئے تھے، جو داخل تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ گئے۔ یہ میرے ساتھ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو موت کا ایک دن معین ہے، اللہ نے وہ لکھ رکھا ہے، وہ ایک دن پہلے بھی نہیں آ سکتا، بلکہ 1 سیکنڈ بھی پہلے نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر یا دنیا کو کوئی سائنسدان اس کو 1 سیکنڈ لیٹ کر سکتا ہے۔ یہ میں نے یہ صرف جملہ نہیں بولا، یہ میری آنکھوں دیکھے ہسپتال کے واقعات ہیں کہ سارے ڈاکٹر مل کے بھی وقت نہیں ہے کہ وہ کسے سناؤں کہ 1 سیکنڈ بھی زندگی بڑھا نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ہمیں کرنے کا کام یہ ہے، آخری بات یہ کرتا ہوں، کرنے کا ہمارا کام یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرنا، علاج کرنا سنت ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے اختیار کریں۔ کہ جو طب سے متعلقہ لوگوں نے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ماسک پہنیں، ٹھیک ہے، ہم ہاتھ دھوئیں، ہم تو ویسے ہی 5 دفعہ وضو کرتے ہیں۔ ہاں، اب یہ ہماری حکومت کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے وہ 5 وقت وضو سے کرو۔ ویسے بھی مسلمان تو وضو ہی میں ہوتا ہے۔ اصل میں صحابہ میں پڑھ رہا تھا، جو امام حسن حسین تھے، چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے گھر کے باہر، تو ایک صحابی پاس سے گزرے، کچھ انہوں نے سامان اٹھایا ہوا تھا، تو کوئی پتہ نہیں کیوں بچے تھے، انہوں نے پوچھا کہ چاچا جی تھوڑا وضو ایویں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مسلمان کبھی وضو کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ ان عظیم لوگوں کی باتیں ہیں نا، صحابہ کی۔ تو ہم اگر وضو میں رہیں، یعنی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں، تو یہ ہمارا ثواب کا ثواب بھی ہے اور بیماری سے بچاؤ بھی ہے۔ لیکن یہ جو خوف ہمارے ذہنوں میں آ گیا، ہم اس کو نکال دیں، کیونکہ یہ بذات خود انسان کی بیماری کے خلاف مدافعت کو ختم کر دیتا ہے۔ خوف، آپ کسی کو سانپ جو ہے، وہ سارا سانپ جو ہیں وہ خطرناک اور زہریلے نہیں ہوتے،
لیکن سانپ لڑ جائے بندے کے ذہن میں بھائی میں گیا، وہ پتہ نہیں وہ سانپ کے زہر سے نہیں مرتا، اس خوف سے مر جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر بھی نہیں لگتی اور موت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ لہٰذا ہم نے اپنی اب رمضان میں آ رہا ہے، جیسے استاد محترم نے فرمایا کہ یہ تقویٰ جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا شیطان کے خلاف اور اپنے نفس کے خلاف، اس کو حاصل کرنے کا، اس کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے۔ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ قرآن ہی تو یہ ہتھیار فراہم کرتا ہے نا تقویٰ کا۔ اس قرآن کو ہم ٹھیک ہے ہم ختم بھی کریں، ہم ختم قرآن بھی کریں، لیکن ہم اس کو سیکھیں کہ وہ اس میں ہے کیا، ہمارے لیے ہدایات کیا ہیں، ہمارا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے ٹال دیں گے، یہ ساری مشکلیں، یہ ساری آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یقین کریں دنیا کے سارے سائنسدان اور ڈاکٹر مل کے بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ بس یہ میں نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔